ایک بات جو صرف پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پر کہی گئی، میں آج اس بات کا سہارا لے کر اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس میں کوئی شک نہیں، لقد کا معنی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں پر قد آ جائے یا جہاں پر لقد آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آگے بات ہونے والی ہے یا یہ جو بات شروع ہو چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ من اللہ، لقد من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کیا۔ کس چیز کا احسان؟ وہ کون سا کام ہے کہ جو کام کر کے اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں؟ میرے دوستو، پوری توریت میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ میں نے انسانوں پر احسان کیا۔ توریت کھول کے دیکھ لیں، انجیل کھولیں، زبور کھولیں، 127 صحیفے کھولیں، کسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی جو قرآن میں ایک جگہ فرمائی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کیا۔ میرے دوستو، کسی پر احسان کر کے جتلا دینا عام طور پر یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ عام طور پر کوئی انسان اگر یہ احسان جتلائے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں احسان کیا تھا، میں نے تجھ پر فلاں احسان کیا تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی احسان جتلانے والی بات تو نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی بات ہو جائے تو آدمی احسان جتلا دیتا ہے کہ دیکھو یار، میں نے تمہاری اتنی خدمت کی ہے، ساری زندگی میں تیرے کام آیا ہوں، میں نے تجھے الیکشن میں کامیاب کرایا ہے، میں نے تمہیں فلاں پارٹی میں تجھے منتخب کروایا ہے، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، ہر دکھ میں تیرے ساتھ رہا، لیکن تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی آخر میں جا کر احسان جتلانے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ بڑے آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ احسان نہیں جتلاتا، لیکن وہ بڑا آدمی کسی جگہ پر مجبور ہو جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں نے تجھ پر احسان کیا اور تو نے میرے احسان کا بدلہ نہیں دیا۔ میرے دوستو، یہ کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی کہ ایک آدمی ہر بات میں احسان جتلائے کہ میں نے تجھے کھانا بھیجا تو احسان کیا، یا میں تیرے کام آیا تو احسان کیا۔ یہ بات نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک خلاق عالم، خالق ارض و سما ہے، جو انسانوں کی سوچ سے بلند ہے، کائنات کے فکر سے بلند ہے، جس کی رعنائی اور جس کی گہرائی بے مثال ہے، جس کی وسعت بے مثال ہے، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، جس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ میرا اور تیرا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، جس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ میں اور تو سوچ نہیں سکتے، جو اتنا محیط اور اتنا گہرا ہے کہ تو اور میں وہاں پر پہنچ نہیں سکتے، جس نے کائنات میں وہ چیزیں پیدا کی جو تیرے اور میرے حاشیہ خیال میں آ نہیں سکتی۔ اس خدا کی دی ہوئی عقل سے ایک آدمی کارخانہ بناتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں کارخانہ دیکھ کر، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ وائرلیس بنائی اور ٹیلی فون بنایا، ٹیلی ویژن بنایا، اور ایک ایک چیز کو دیکھ کر آپ بھی حیران ہیں، میں بھی حیران ہوں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے شاہکاروں میں یہ چھوٹا سا شاہکار ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک مشینری لگ گئی، کارخانہ لگ گیا، ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو حیران کرنے کے لیے قرآن میں یہ بھی کہہ دیا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو دیکھ اونٹ کو کہ میں نے اس کو کیسے پیدا کیا، تجھے حیران کرنا مقصود ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ اونٹ کو کیسے بنایا، اونٹ کی گردن کو دیکھ، اس کے جسم کو دیکھ، اس کے پاؤں کو دیکھ،
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کہ آسمانوں کو کیسے بنایا، تو چھوٹا سا جھونپڑا بغیر ستون کے نہ بنا سکے، اور میں نے کتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس کو دیکھ تو صحیح کہ آسمان کی وسعت جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ تجھے توجہ دلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ دیکھو تو میں نے اونٹ کیسے بنایا۔ اونٹ عجیب و غریب مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس اونٹ کو دیکھ کر یہ لوگ مجھے پہچان جائیں کہ اونٹ میں نے بنایا تو کتنی قدرت سے بنایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو میں نے کیسے بنایا، کیسی چھت بنائی کہ تو ایک جھونپڑی بھی بغیر ستون کے کھڑی نہ کر سکے، بغیر ستون کے بنا نہ سکے، اور میں نے ایک ایک آسمان کو کیسے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ایک جگہ فرما دیا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ یہ پہاڑ میخیں ہیں، میں نے میخوں کی طرح پہاڑوں کو زمین پر گاڑا ہے کہ یہ زمین پانی پر کھڑی ہے۔ اگر میں پہاڑ نہ بناتا تو یہ حرکت کرتی، زمین پانی پر کھڑی نہ ہو سکتی، تو میں نے پانی پر زمین کو کھڑا کرنے کے لیے پہاڑوں کو بطور میخ بنا دیا۔ والجبال اوتادا، یہ قرآن ہے۔ اور یہاں کیا کہا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ میں نے پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا، کیسے نصب کر دیا۔ اور آگے کیا فرمایا میرے دوستو وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ میں نے زمین کو کیسے بچھایا، زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ تو کھیتی باڑی نہ کر سکے، اور اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ تو اس پر چل نہ سکے، تو اس میں دھنس جائے۔ میں نے بنایا اسے ایسا کہ یہاں تو ٹریکٹر بھی چلا دے، زمین میں غلہ بھی اگائے، فصلیں بھی اگائیں، لیکن سخت اتنی نہیں بنائی کہ تو کچھ بھی نہ اگا سکے، نرم اتنی نہیں بنائی کہ تو چل بھی نہ سکے اور زمین میں دھنس جائے۔ اس پر غور تو کرو وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ آسمان کی تخلیق کی دعوت دے کر تجھے کہہ سکتا تھا میں نے تیرے لیے آسمانوں کی چھت بنائی تو یہ میرا احسان ہے، زمین کیسے بچھائی یہ میرا احسان ہے، میں نے پتھر کیسے بچھائی یہ میرا احسان ہے، یہ کہہ سکتا تھا۔ اور انسانوں کی جو پیدائش ہے 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور 18,000 مخلوقات میں میرے دوستو سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا، اور انسان کو خوبصورت بنا کر کیا کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو میں نے اشرف بنایا ہے، انسان کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات انسان کو کیسے بنایا ہے؟ ایک کارخانہ ہے، تجھے اتنی عقل بخشی ہے جس کو دیکھ کر عقل ورتا حیرت میں ڈوب جاتی ہے، لیکن انسان کو عقل اتنی دی کہ بٹن دباتا ہے تو ہزارہا آدمی جس کام کو کرتے ہیں وہ کارخانہ چل پڑتا ہے، بٹن بند کرتا ہے تو کارخانہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ تجھے اتنی بڑی عقل اللہ نے دے دی، تب بھی احسان نہیں جتلایا۔ کارخانے بنائے، احسان نہیں جتلایا، زمینیں بنائی، احسان نہیں جتلایا، پہاڑ بنائے، احسان نہیں جتلایا، سمندر بنائے، احسان نہیں جتلایا۔ فرمایا کشتیاں بنائی، قرآن کہتا ہے میں نے کشتی پانی کے اوپر چلا دی، پانی پر تو ایک چھوٹا سا پتھر مارے تو وہ ڈوب جائے، ایک لکڑی ڈالے وہ ڈوب جائے، ایک برتن ڈالے وہ ڈوب جائے، لیکن ہزاروں ٹن اٹھا کر ایک جہاز پانی پر چل بھی رہا ہے، وہ ڈوبتا بھی نہیں۔ تو غور کر کہ میں نے پھر بھی تجھ پر احسان نہیں جتلایا۔ اے انسان تو کائنات کے حسن پہ غور کر، یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، آج سے 1000 سال پہلے یہ ٹیوب لائٹ نہیں تھی، رات کا اندھیرا تھا، ٹیوب لائٹ بنائی ہے، کہیں احسان تجھ پر نہیں جتلایا۔ بلب بنائے ہیں، احسان نہیں جتلایا۔ یہ کپڑے تجھے پہنائے ہیں، احسان نہیں جتلایا۔ کتنے خوبصورت کپڑے ہیں، تو اس کپڑے کو پہن کر جسم ڈھانپتا ہے، اللہ نے کہیں پر بھی احسان نہیں جتلایا۔ تو بھوک سے مر رہا تھا، اللہ نے تجھے روٹی دی ہے، احسان نہیں جتلایا۔ تو یہاں اپنے گھر میں بیٹھا ہے، لیکن دیہاتی کسان کو گندم اگانے کے لیے لگا دیا ہے، وہ ساری رات پانی لگاتا ہے، تیرے لیے گندم اگاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے احسان نہیں جتلایا۔ ساری کائنات کے اس حسن کو دیکھو، احسان نہیں جتلایا۔ زمین اور آسمان بنا
بنا کر احسان نہیں جتلایا، کائنات بنا کر احسان نہیں جتلایا، جانور بنا کر احسان نہیں جتلایا، پھل بنا کر احسان نہیں جتلایا، کپڑے پہنا کر احسان نہیں جتلایا۔ تو پھر آگے چلتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے 1,24,000 انبیاء بھی بھیجے، ہر پیغمبر نے دین کی دعوت دی ہے، ہر پیغمبر نے اچھا راستہ دکھلایا ہے، لیکن میں نے کسی نبی کے لانے پر احسان نہیں جتلایا۔ آدم جنت سے آئے لیکن سردار ان کو دنیا کا بنا دیا تھا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ نوح کو طوفان سے بچایا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم کو آتش نمرود سے بچایا لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل کو چھری سے بچایا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ یوسف کو کنویں سے نکالا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ یعقوب کو 40 سال کے بعد بیٹا ملا دیا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں کامیاب کیا ہے لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا۔ دانیال کو میں نے کامیاب کیا ہے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ کو جیل سے بھی نکالا ہے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن وہ پروردگار تو احسان جتلانے کا عادی نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسے بھی کہنا پڑا، آؤ کائنات کے لوگوں، حسن ایک طرف، نبی ایک طرف، زمین ایک طرف، جمال ایک طرف، حسن ایک طرف، عظمت ایک طرف، آسمان ایک طرف، شمس و قمر ایک طرف، شمال و جنوب ایک طرف، مشرق و مغرب ایک طرف۔ لیکن ایک چیز دنیا میں نے ایسی بھی بھیجی ہے کہ جس کے بھیجنے کے بعد میں بھی احسان جتلائے بغیر نہ رہ سکا۔